اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، میری پیاری ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سورہ مزمل کی فضیلت اور اس کے وظیفے کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ مزمل قرآن حکیم کی 73ویں سورت ہے۔ اس سورت کی شروعات ایک خاص انداز سے ہوتی ہے، اور یہی وہ حسین انداز ہے جس سے رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مخاطب کیا ہے۔ سورہ مزمل کی فضیلت اور فوائد بے شمار ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے پر بیش بہار برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر ان گنت فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن حکیم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورہ مزمل میرے دوستو اپنے اندر با اعتبار خصائص عجیب و غریب انفرادیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے فوائد عجیبیہ حاصل ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مصائب اور مشکلات کے حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا، اس کو مصائب و مشکلات سے نجات حاصل ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص کو جادوگر، ظالم، فاسق، دشمن اور حاسد قسم کے لوگ نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، اور وہ روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے لگے، تو اس کے دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور وہ جادو سے، حسد سے اور دشمنوں کی دیگر کارروائیوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے 170 جنگیں سورہ مزمل کی برکت سے جیتی ہیں۔ میرے دوستو، سورہ مزمل کی روحانیت کی چادر تلے آنے والا کوئی نفس خالی نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے سورہ مزمل کو لازم پکڑا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے زمین پر اپنا ولی مقرر کر دے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے 170 جنگیں اس سورت کی برکات سے جیتی ہیں، اور درہ خیبر کو بھی آپ نے اسی سورہ کو پڑھ کر اکھاڑا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کریم اسے قاری کو دینوں دنیاوی غنائی عطا فرماتا ہے۔ حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو علم لدنی کا خواہش مند ہے وہ اسے ضرور پڑھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس سورت کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھے تو اللہ کریم اسے دنیا کی فکر سے آزاد فرما دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیبی مخلوق کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ حضرت سلطان العارفین حق باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سالک نے سورت کی دعوت نہیں دی، اس نے سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی دربار رسالت سے الگ نہیں رہتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو سبز خط سے لکھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ چاروں فرشتگان نازل ہوئے تھے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، جبرائیل آج اتنا اہتمام کیوں؟ جبرائیل نے عرض کی، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے ایک عظیم تحفہ بھیجا ہے۔ پوچھا کیا تحفہ ہے؟ عرض کی سورہ مزمل۔ مزید عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں یہ سورت آپ سے پچھلی امت میں اتار دیتا تو اس میں ایک بھی عاصی نہ ہوتا۔ اسی لیے اس سورت کی عظمت و احترام کے لیے آج ان فرشتوں کو نزول ہوا ہے جو اب سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اور آج اللہ نے آسمان کے وہ دروازے کھولے ہیں جو آج سے قبل کبھی نہیں کھولے گئے۔ خواجہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اگر اس سورہ کو قبرستان میں کسی قبر پہ کھڑے ہو کر ایک دفعہ پڑھے اور ایصال ثواب کر دے تو 300 سال تک مردے کو عذاب نہیں ہوگا۔ دیکھیں میرے دوستو، سورہ مزمل کی کتنی فضیلت و برکات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ مزمل کو ہر
روز مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے وظائف انسٹیٹیوٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ ہے۔